أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں ایک وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ سب سے پہلے ان دوستوں سے درخواست ہے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی دبائیں اور اپنی کامنٹس بھی دے دیں۔ دوستو، تمام وظائف جو ہم سکھاتے ہیں یا کتابیں بری پڑی ہے، سب میں اثر کرتا ہے، لیکن اکثر لوگوں سے یہ شکایت آتی ہے ہمارے پاس کہ وظیفے میں اثر نہیں ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ کے پاک نام میں اثر ہے، درود شریف میں اثر ہے، اللہ کے کلام قرآن کریم میں اثر ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہمارے اندر ہے۔ ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم بے دلی سے وظائف کرتے ہیں تو پھر آگے ہمیں ان کے اثرات بھی نظر نہیں آتے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر کوئی دوست وظائف کرتے ہیں یا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اندر یقین کی طاقت ہونی چاہیے۔ اگر یقین کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو پریشان نہ کرے، خود کو تھکاوٹ میں نہ ڈالے، خود کو مشقت میں نہ ڈالے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ بندہ اگر وظیفے کے لیے بیٹھ جائے تو وہ دل میں یہ رکھے کہ میرا رب بہت بڑا ہے، ان کا نام میں جب پکارتا ہوں تو وہ میرا کام کر دے گا۔ آپ ذرا سوچ لیں، میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ کو یہ مثال دی تھی کہ یقین اتنی بہت بڑی چیز ہے کہ اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں انجیکشن بھی نہیں لگاتا، مگر ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ڈاکٹر میری بیماری کے مطابق مجھے علاج دے گا۔ تو گھر سے جانے کے دوران وہ کچھ الگ طرح ان کی حالت ہوتی ہے، جب وہ واپس آ جاتا ہے تو پھر راستے میں وہ 50% صرف پرچے لکھنے سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وظائف کے لیے بیٹھنے کے لیے بالکل یقین کی طاقت یہ اندر رکھنی چاہیے کہ میرا رب بہت بڑا ہے، اس کو میں پکارتا ہوں، فلان حاجت کے لیے میرا حاجت روائی کرے گا۔ تو دوستو، آج اپنی وظیفے کی طرف میں آتا ہوں۔ اللہ کے اسماء حسنہ میں ایک نام ہے یا ودود، الودود۔ ودود کا مطلب ہے بڑا محبت کرنے والا، اور بالکل ہمارا ایمان بھی ہے کہ اللہ کریم ہمارے ساتھ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ الودود اس کا جو وظیفہ ہے یہ بہت بڑا پیارا نام، محبت والا اسم ہے، اور تمام اسماء حسنہ جو ہے اپنے اندر مطالب و حاجات کے مطابق ایک وسیع سمندر کی طرح ہے، اور لوگ اسے مختلف حاجات کے لیے اپنے طریقے سے ورد کرتے ہیں۔ ابھی میں الودود کو آپ کچھ حاجات کے لیے کچھ اعمال میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ اس پہ عمل کریں۔ انشاءاللہ اگر کسی کو اس مسائل میں سے کوئی مسئلہ ہو تو انشاءاللہ اللہ کریم اسے حل فرمائے گا۔ دوستو، اگر میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہو، اس کے درمیان جھگڑا ہو یا بے توجہ ہو، ایک دوسرے سے پیار نہیں کرتا، شوہر بیوی سے شکایت ان کو ہو، یا اکثر بیویوں کو شوہر سے ہو کہ شوہر مجھے توجہ نہیں دیتا، ٹائم نہیں دیتا، تو وہ ایسا کرے کہ فجر کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ
یا ودود پڑھیں. اس سے پہلے بھی 100 مرتبہ درود شریف اور اس کے بعد بھی 100 مرتبہ درود شریف اور بیچ میں 1000 مرتبہ یہ جو ہے یا ودود اسم یا ودود پڑھیں. انشاءاللہ العزیز دونوں کے درمیان محبت والا رشتہ قائم ہوگا اور ایسا محبت ہوگا کہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکیں گے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی رشتہ دار یا دوست ناراض ہو، بول چال جو ہو وہ بھی بند ہو، آنا جانا بھی بند ہو، اور وہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ رشتہ دار راضی ہو جائے، تو وہ ایسا کرے کہ عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد 200 مرتبہ یا ودود پڑھ لیا کریں. 11 مرتبہ پہلے درود اور 11 مرتبہ اس کے بعد درود. اور اس بندے کا جو ناراض بندہ ہو اس کا تصور دل میں کرے، پختہ تصور کرے، اور تصور میں اس کے چہرے پہ دم کرے. انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں اس کی ناراضگی دور ہو جائے گی، وہ بندہ راضی ہو جائے گا اور خود رابطہ کرے گا. وہ دوست حضرات دفتر میں اگر کام کرتے ہیں یا کسی آرگنائزیشن میں ہیں اور ان کو بھی یہ خیال ہو اور ایسا لگتا ہو کہ ان کے کولیگ یا ان کا باس جو ہے ان کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ بھی یہی طریقہ استعمال کر سکتا ہے. مگر یاد رہے کہ میرا اجازت جو ہے وہ صرف جائز کاموں کے لیے ہے. ناجائز کام کے لیے اگر وہ کرے گا تو دنیا اور آخرت میں جو نقصان ہوگا وہ ان کا خود ذمہ دار ہوگا. ناجائز کام کے لیے ان کو بالکل بھی نہ کریں. اور دوستوں اس کا ایک تیسرا جو ہے طریقہ، اگر کسی کی اولاد نافرمان اولاد ہو، ان کی بات نہیں مانتا ہو، یہ واقعی ایک پریشانی کی بات ہے. اللہ کریم تمام مسلمانوں کے اولاد کو فرمان بردار بنائے. اگر وہ اس سے پریشان ہو کہ میری اولاد میری بات نہیں مانتے، تو وہ ایسا کرے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے 1000 مرتبہ کسی میٹھی چیز پر دم کریں اور اپنے اولاد کو وہ کھلائیں. انشاءاللہ العزیز اولاد فرمان بردار ہو جائے گی. چوتھی طریقہ کار اسی وظیفے کے کہ اگر کسی کو اپنے دشمنوں سے مسئلہ ہو اور ان کے شر سے ان کو خطرہ ہو، تو 2 رکعت نماز پڑھ کے 313 مرتبہ یہ یا ودود اسم یا ودود پڑھ لیا کریں. اس کے بعد دعا کریں اور انشاءاللہ تعالی اس مبارک اللہ کا جو صفاتی نام ہے اس کے برکت سے اللہ کریم اس کی جو وہ پریشانی ہے، وہ خوف ہے، وہ ڈر ہے، وہ ختم فرمائے گا. اور 5ویں اور آخری جو وظیفہ ہے، اس کا عمل ہے، جو دلہن اپنے سسرال میں پہلی مرتبہ داخل ہو تو وہ داخل ہوتے ہی 7 مرتبہ دل میں ایک ہی سانس میں یا ودود پڑھیں. انشاءاللہ العزیز اسے ساری زندگی اپنی میاں سے اور اپنی سسرالیوں سے بھرپور محبت ملے گی. دوستو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارا چینل سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں. انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.